کل رات سے چھانگا مانگا کے جنگل میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور سارے پرندے اپنے اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھے ہوئے تھے۔ مومو چڑیا کے بچے ماں کے ساتھ بیٹھے بارش دیکھ رہے تھے۔ چنو نے ماما سے پوچھا، ماما جی، بارش کب رکے گی؟ ہم کب باہر کھیلنے جائیں گے؟ چڑیا نے کہا، میرے پیارے بچوں، بس دعا کرو کہ بارش رک جائے۔ جیسے ہی بارش رکے گی پھر تم لوگ بھی باہر کھیلنے چلے جانا۔ ادھر نینی چونٹی بھی اپنے بیٹے کو بخار ہونے کی وجہ سے اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ نینی کے سارے خاندان والے دوسرے جنگل میں ایک شادی کی شرکت کے لیے گئے تھے، لیکن نینی بیمار بیٹے کی وجہ سے نہ جا سکی۔ وہ دونوں بھی بارش رکنے کا انتظار کر رہے تھے کہ نینی کی بیٹے نے کہا، ماں، بھوک لگی ہے۔ نینی فوراً سے جو تھوڑا سا اناج اور پھل پڑے ہوئے تھے اپنے بیٹے کے لیے لے آئی۔ بیٹے نے جب تھوڑا سا اناج دیکھا تو پریشان ہو کر کہنے لگا، ماں، اگر آج بارش نہ رکی تو ہم صبح کھانا کیسے کھائیں گے؟ ماں نے کہا، میرے بیٹے پریشان نہ ہو، اگر صبح بارش رک گئی تو میں تمہارے لیے اناج لے آؤں گی۔ اور وہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھا کر سو گئے۔ لیکن رات بھر بارش ہوتی رہی اور یہاں تک کہ اگلی صبح بھی بارش ہو رہی تھی۔ نینی کا بیٹا اٹھا اور اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں، بھوک لگی ہے۔ نینی بہت پریشان تھی۔ وہ سوچنے لگی، میں کیا کروں؟ اگر بارش میں باہر جاؤں گی تو بارش کا پانی تو مجھے بہا لے جائے گا۔ اس بارش میں اپنے بیٹے کے لیے کھانا کیسے لاؤں؟ ادھر اس کا بیٹا بھوک سے چلانے لگا، ماما، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، جلدی سے کھانا دیں۔ نینی چونٹی مجبوراً بارش میں باہر جانے کے لیے نکلی، لیکن بارش اتنی تیز تھی کہ وہ باہر نہ نکل سکی اور اس کے بیٹے نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ درخت پر مومو چڑیا کے بچے بھی باہر جانے کی ضد کر رہے تھے۔ مومو نے کہا، ٹھہر جاؤ، میں دروازے پر جا کر دیکھتی ہوں کہ بارش رکنے کے آثار ہیں یا نہیں۔ لیکن اسی دوران اسے رونے کی آواز آئی۔ اس نے غور سے سنا تو اسے معلوم ہوا کہ رونے کی آواز تو نینی چونٹی کے گھر سے آ رہی ہے۔ وہ بارش میں ہی نینی کے گھر آئی اور پوچھنے لگی، نینی، کیوں رو رہی ہو؟ کیوں پریشان ہو؟ بہن، میں کیا کروں؟ میرے سارے خاندان والے لوگ دوسرے جنگل میں شادی پہ گئے ہوئے ہیں، لیکن میں اپنے بیٹے کی بیماری کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں جا سکی اور اس کی بیماری کی وجہ سے زیادہ اناج بھی جمع نہیں کر سکی کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ جتنا اناج تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ بہن، پریشان نہ ہو، میں تمہیں ایک ٹوکری لا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فوراً ایک ٹوکری لے کر آئی اور نینی کو تھما دی۔ نینی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلے دن بارش تھم گئی۔ سارے بچے اپنے گھروں سے باہر نکلے اور مل کر کھیلنے لگے۔ دوپہر کو مومو چڑیا نے اپنے بچوں سے کہا، بیٹا، مجھے ایک ضروری کام سے شہر جانا ہے۔ تم دونوں میرے پیچھے گھر کا خیال رکھنا اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا۔ بچوں نے کہا، ٹھیک ہے ماں، اور چڑیا شہر کی طرف اڑ گئی۔ ان کے گھر کے قریب ہی ایک کالو سانپ رہتا تھا جو کئی دن سے چڑیا کے بچوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ طاق میں تھا کہ کب یہ چڑیا اپنے گھر سے نکلے تو اس کے بچوں کا نرم نرم گوشت کھا کر اپنا پیٹ بھروں۔ لہٰذا جیسے ہی چڑیا اپنے گھر سے شہر گئی، کالو سانپ نے فوراً مومو چڑیا کے گھونسلے کی طرف رخ کیا۔ ادھر نینی چونٹی اپنے گھر سے کسی کام سے نکلی تو اس نے دیکھا، یہ تو کالو سانپ ہے،
کہ جو مومو کے بچوں کا شکار کرنے کی کوشش میں ہے۔ وہ جانتی تھی مومو شہر گئی ہے اور اس کے بچے گھر میں اکیلے ہیں۔ اکیلے سانپ کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں۔ اس نے فوراً 2 سیٹیاں ماری اور اپنے تمام قبیلے والوں سے کہا، آؤ آؤ میری مدد کرو، آؤ۔ نینی چونٹی کی آواز سن کر ساری چونٹیاں فوراً سے اپنے بلوں سے نکلیں۔ دشمن دشمن! چونٹیوں کی فوج فوراً نینی چونٹی کے پاس آ پہنچی۔ سارے چونٹیوں نے سانپ پر حملہ کر دیا۔ کوئی سانپ کے منہ کے اندر گھس گئی تو کوئی سانپ کے کان کے اندر۔ وہ چلانے لگا، مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، بچاؤ بچاؤ، میں مر گیا۔ آہستہ آہستہ اس کی ہمت ختم ہو گئی اور وہ تھوڑی ہی دیر میں مر گیا۔ نینی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اپنی دوست کے احسان کا بدلہ چکا دیا، اور جب ان کی ماں شام کو واپس آئی تو بچوں نے ان کو سارا ماجرا بتا دیا۔ وہ فوراً نینی چڑیا کے پاس گئی اور اس کا شکریہ ادا کیا، اور سب مل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور کہانی کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔